ابھی یہاں پر پہلے اس کو کلیئر کر لیں, ہم یہاں پر کسی اسپیشل کیس کی بات نہیں کر رہے ہیں. جو بندہ زانی ہے, شرابی ہے, ہیبیچول نماز چھوڑنے والا ہے, ٹھیک ہے, یا اس طرح کے بڑے بڑے جس کے اس کا یہ منشیات کا عادی ہے, ٹھیک ہے, ہم ان کیسز کی بات نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ ان کیسز کے اندر وہ تو ہم کو سب کو سمجھ آ رہی ہے. ہم یہاں پر اس بندے کی بات کر رہے ہیں کہ جو بیسیکلی ابائڈ بائی کرتا ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ, اخلاق میں بھی اچھا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ اتنا انتھوزیاسٹک اور اتنا نہیں ہے جتنی اس کی وائف ہے. تو اس کے لیے میں یہ ان کو کہنا چاہوں گی, اور میرے پاس بالکل یہ کل ہی میں نے اس کوسچن کا آنسر بھی دیا. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں, جب آپ نے شادی کی تھی اس وقت آپ نے بندہ چنا تھا اپنے حساب سے, اس وقت آپ بھی ایسی تھی, اس وقت آپ بھی ایسی تھی, جبھی تو آپ نے ایسا بندہ چنا نا, ٹھیک ہے نا. اب یہ ہے کہ یہ آپ کا جو ہے نا, جو آپ نے چاہا وہ آپ کو مل گیا. صحیح. اب مسئلہ یہ اللہ نے آج آپ کو ہدایت دے دی ہے, صحیح, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کو ہدایت نہیں ملنی چاہیے تھی, آپ بہت خوش قسمت ہیں, آپ کو اللہ نے ہدایت دے دی, اور اب آپ چاہتی ہیں دیر شوڈ بی سم چینج ایز ویل, بلکہ آپ کو اپنی ہدایت کو برقرار رکھنے کے لیے بھی ان کی سپورٹ چاہیے. لیکن ریممبر کہ ابھی وہ آپ سے پیچھے ہیں, اور یہ بھی چیز ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے دل میں اٹھا کرتی جیسے آپ کے دل میں اٹھی. بلکہ آپ نے یہ بات کہی, میرے پاس پچھلے دنوں بہت ہی عجیب سی تکلیف دہ کیس آیا. صاحب خود اسلام لا چکے ہیں, اور بیوی سے ان کے 4-5 بچے ہیں, اور بیوی مسلمان نہیں ہو رہی ہیں. اب جن کے 4-5 بچے ہیں, ان کی بڑی اچھی زبردست فیملی لائف چل رہی ہے, اور وہ صاحب آنسوؤں سے رو رہے ہیں. اور بلیو کیجئے کہ ہم جو ان کے کوسچن سننے والے تھے, ہم بھی آنسوؤں سے رو رہے تھے, اور ان کی پریڈیکمنٹ کو ہم سب سمجھ رہے ہیں. اب وہ دل میں آئے گا تو اسلام لائے گی نا. دیکھیے کتنی بڑی آزمائش ہے. تو یہاں پر تو آ کے ہم چلیے, خیر وہ اگین اس کو وہ ایکسٹریم کا کیس ہم اس کو ایک سائڈ میں کرتے ہیں, اس کے لیے مفتیوں کو اور جو ہے اسکالرس کو دینے دیجیے فتوے, ہم دوبارہ اس کی بات کرتے ہیں. ٹائم بھی لیجیے, دوسری بات ہے اپنی کمیونیکیشن اسکلس کو ذرا آواز دیجیے, ٹھیک ہے. وہ جو تبلیغ کرنا ہے نا, آپ کو لگتا ہے کہ جی میں نے کہہ دیا نماز پڑھو, تو چونکہ میری تو بات صحیح ہے نا, تو تم اٹھو اور اٹھ کے پڑھنا شروع کر دو. ایسا کبھی ہو گیا ہوتا؟ اللہ کا جو کلمہ ہے اس کو لوگوں نے نہیں مانا سلطان کے بغیر, حالانکہ اللہ کے کلمہ کے اندر ایک تو کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں تھی, دوسرے اللہ رب العزت کی ذات سے بڑی اتھارٹی کس کی تھی. لوگ اس کو نہیں مانے, اور اللہ نے اس پر لوگوں کو مجبور نہیں کیا, ٹھیک ہے. اور ایسی انسان کی جو ہے نا نفسیات کے اللہ نے اٹھان کی ہے کہ انسان مانتا بھی نہیں ہے, بلکہ جتنا دبایا جائے بندہ اتنا زیادہ پکا ہوتا جاتا ہے, یعنی رب کے سامنے بھی کھڑا ہو جاتا ہے انسان. تو بات ہے آپ کو یہ سارے حقائق کو ذہن میں رکھنا پڑے گا, اور آپ اپنا جرنی سٹارٹ کیجئے. وہ جو سب سے پہلے آپ کا اخلاص کا ہے, آپ کا اس شخص کے ساتھ محبت کا ہے, اور اس کے بعد اس کے ساتھ اخلاص کا, اور پھر اس کی فیملی یعنی اس کے بچوں کے ساتھ اخلاص کا ہے. اگر اس کو آپ لائف لانگ پروجیکٹ کے طور پہ لے کے چلتی ہیں تو بی مائی گیسٹ, ویلکم ٹو دی نوبلٹی. یہ تو آپ نے وہ والا کام پکڑ لیا جو کہ انبیاء کا تھا. تو لائیے اب کرتے ہیں اس پر کام, اور اس کام میں آپ ناکام بھی ہو گئی تو انبیاء بھی ناکام ہو کے ناکام تو نہیں ہوئے, ہمارا ایمان ہے. بالکل ٹھیک. تو اس کو بالکل اس پرسپیکٹو سے پھر لینا. جیسے حضرت نوح کی مثال دی جاتی ہے کہ ہی واز ود ہز وائف ود ہز سن کو فورسیک نہیں کیا, اور حضرت لوط کی بھی مثال دی جاتی ہے کہ وہ وائف کو اینڈ تک تو کرتے رہے ہوں گے, کوشش کرتے رہے ہوں گے, اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ فیصلہ ہوا. رشتوں کی تکلیف یہ رشتے کاٹے نہیں جا سکتے, بلکہ ہم لوگوں کا خیال ہے شاید شوہر بیوی کے کاٹے جا سکتے ہیں, وہ بھی رشتے نہیں کاٹے جا سکتے. جو کارنرز ایک دفعہ سافٹ ہو جاتے ہیں نا, وہ سافٹ رہتے ہیں زندگی بھر. ان رشتوں کو بنانے کی ہی کوشش کرنی ہے, اس کے علاوہ پھر ورنہ ادروائز آپ بھی ریگریٹس کا بنڈل لے کے ساتھ چلے جائیے.